بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہجرت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ اور اطراف مدینہ کے یہودیوں سے صلح و عہد کا معاہدہ فرما لیا، مگر یہودی اپنے عہد و پیمان پر تادیر قائم نہیں رہے، بلکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران یہودیوں میں سے قبیلہ بنو نذیر کے ذمہ دار افراد نے ایک روز یہ سازش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ عرض کریں گے کہ ہم کو آپ سے ایک ضروری مشورہ کرنا ہے، اور جب وہ تشریف لے آئے تو دیوار کے قریب ان کو بٹھایا جائے، اور وہ جب گفتگو میں مصروف ہو جائیں تو چھت کے اوپر سے ایک بھاری پتھر ان کے اوپر گرا کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ یہودیوں کی بستی میں تشریف لے گئے، مگر ابھی آپ دیوار کے قریب بیٹھے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہودیوں کی سازش سے آپ کو مطلع کر دیا، اس لیے آپ خاموشی کے ساتھ فوراً واپس تشریف لے گئے۔ اس طرح یہودیوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ آپ نے مدینہ پہنچ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ بنو نذیر کے یہودیوں تک یہ پیغام پہنچا دے کہ چونکہ تم لوگوں نے غداری کر کے معاہدہ توڑ ڈالا ہے، اس لیے تم لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ حجاز مقدس کی سرزمین سے جلا وطن ہو کر باہر نکل جاؤ۔ منافقین نے یہ سنا تو جمع ہو کر بنو نذیر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، تم لوگ محمد کے اس حکم کو ہرگز تسلیم نہ کرو اور یہاں سے ہرگز جلا وطن نہ ہو، ہم ہر طرح تمہارے شریک آ رہے۔ بنو نذیر نے منافقین کی پشت پناہی دیکھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تیاری شروع کر دی اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا امیر بنا کر اور صحابہ کرام کی ایک بڑی فوج لے کر بنو نذیر کے قلعے پر حملہ آور ہو گئے۔ یہودی اس قلعے میں بند ہو گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب مسلمان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور پھر حکم دیا کہ ان کے درختوں کو کاٹ ڈالو، کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں کی جھنڈ میں چھپ کر یہودی اسلامی لشکر پر چھاپا مارتے۔ ان کی حالات کو دیکھ کر بنو نذیر کے یہودیوں پر ایسا رعب بیٹھ گیا اور اس قدر خوف طاری ہو گیا کہ وہ لرز اٹھے، اور ان کو منافقین کی طرف سے بھی بجز مایوسی اور رسوائی کے کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ آخرکار مجبور ہو کر یہودیوں نے درخواست کی کہ ہم لوگوں کو جلا وطن ہونے کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ سامان جنگ کے علاوہ جس قدر سامان بھی وہ اونٹوں پر لاد کر لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں۔ چنانچہ بنو نذیر کے یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال و سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے مدینہ سے نکلے، اور کچھ تو خیبر چلے گئے اور زیادہ تعداد میں ملک شام جا کر ادزیات اور اریحا میں آباد ہو گئے، اور چلتے وقت یہودیوں نے اپنے مکانوں کو گرا کر برباد کر دیا تاکہ مسلمان ان مکانوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے یہودیوں کی اس جلا وطنی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ حشر میں اس طرح فرمایا ہے۔ ترجمہ: اللہ وہی ہے جس نے کافر یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے۔ اے مسلمانوں، تمہیں یہ گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے پاس آ گیا جہاں سے کہ ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرنے لگے۔ تو عبرت پکڑو اے نگاہ والوں۔ یہودی کی قوم اپنی روایتی حسد و بغض اور تاریخی منافقت میں ہمیشہ سے مشہور ہے، خاص کر غداری اور بدعہدی تو ان کا قوی خاصہ ہے۔ ان کے علاوہ ان بدبختوں کا ظلم بھی ضرب مثل ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے بہت سے انبیاء کرام کو قتل کر دیا۔ دارا حالانکہ ان بدبختوں کو یہ اعتراف تھا کہ ہم ان کو ناحق قتل کر رہے ہیں۔ خداوند قدوس نے ان کی بدعہدیوں اور وعدہ شکنیوں کا قرآن مجید میں بار بار ذکر فرما کر مسلمانوں کو متنبہ فرمایا ہے۔ یہودیوں کے عہد و معاہدے پر ہرگز مسلمان کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ ان بدبختوں کی مکاریوں اور دسیسہ کاریوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔